بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے دور میں ہر طرف خوشحالی اور امن و امان کا دورہ تھا۔ اسی بادشاہ کی نگری میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس نوجوان کا نام تھا فرید، جو بہت عالم فاضل اور دانا تھا۔ فرید بہت نیک انسان تھا۔ ہر ایک کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ کتابوں سے اسے بہت لگاؤ تھا۔ جو بھی فارغ وقت ملتا مطالعے میں مصروف ہو جاتا، مگر اس کی ایک عادت بہت عجیب تھی۔ یہ دن رات سوچتے جاگتے ایک خواب دیکھا کرتا تھا کہ وہ اس ملک کا بادشاہ بن گیا ہے۔ ایسا وہ کسی لالچ کی وجہ سے نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ بن کے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرے، موجودہ بادشاہ سے بھی زیادہ اچھا کام کرے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرے، ان کے دکھ درد دور کرے۔ ایک دن اس نے بادشاہ بننے کا خواب اپنی ماں کو سنایا تو ماں ہنستے ہوئے بولی، او میرے بھولے بیٹے، تم یہ خواب کیوں دیکھتے ہو؟ تم بھی جانتے ہو کہ تم کبھی بادشاہ نہیں بن سکتے۔ ماں کی بات سن کے عالم بولا، ماں تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ آخر میں بادشاہ کیوں نہیں بن سکتا؟ مجھ میں اور بادشاہ میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی میری طرح کا ایک انسان ہی تو ہے۔ ماں نے اسے سمجھایا کہ ہم غریب لوگ ہیں اور غریب کو بادشاہ بننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نہ وہ بادشاہ بن سکتا ہے اور نہ وہ بادشاہ بننے کا خواب دیکھ سکتا ہے۔ ماں کی بات بھی فرید کو مطمئن نہ کر سکی اور وہ بادشاہ بننے کے خواب دیکھنے میں مصروف رہا۔ اس نے اپنے اس خواب کے متعلق نہ صرف اپنی ماں کو بتایا، بلکہ اپنے ہر جاننے والے سے بھی اس کا ذکر کیا۔ لوگ اس کی بات کو دیوانے کا خواب سمجھ کر مسکرا کر چپ ہو رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد اس کے خواب کی شہرت چاروں طرف پھیلنے لگی۔ جہاں چار لوگ اکٹھے کھڑے ہوتے، وہ فرید کو اس کے خواب کے متعلق باتیں کرنے لگتے۔ ہوتے ہوتے بادشاہ کے کانوں تک بھی اس خواب کی خبر پہنچ گئی۔ بادشاہ نے فرید کو فوراً اپنے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا۔ سپاہیوں نے تھوڑی دیر بعد فرید کو پکڑ کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے گہری نظر سے عالم کو دیکھا اور پھر کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ تم بادشاہ بننے کا خواب دیکھتے ہو اور اس کے متعلق لوگوں کو بھی بتاتے ہو۔ عالم سر جھکا کر بولا، جی بادشاہ سلامت، آپ نے بالکل درست سنا ہے، مگر تم یہ خواب کیوں دیکھتے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ بادشاہ بننا بہت مشکل کام ہے؟ تخت پر بیٹھنا صرف بادشاہ کے بیٹے کا حق ہے، اور تم یہ کیسے توقع کر سکتے ہو کہ تمہارا شاہی خاندان سے کوئی تعلق جڑ جائے اور تم آ کر بادشاہ بن جاؤ؟ بادشاہ سخت لہجے میں بولا۔ تو عالم دھیرے سے بولا، بادشاہ سلامت، میں یہ سب بہت پہلے ہی جانتا ہوں، لیکن بادشاہ بھی میری ہی طرح کے انسان بنتے ہیں۔ ہم سب انسان برابر ہیں، اسی طرح ہم دونوں بھی برابر ہیں۔ اس لیے کہاں ضروری ہے کہ تخت باپ سے صرف اس کے بیٹے کو ہی مل سکتا ہے اور کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ عالم کی یہ بات سن کر بادشاہ سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے سوچتا رہا اور پھر عالم سے کہنے لگا، ارے واہ، تمہاری بات تو میرے دل کو لگتی ہے۔ اگر تم اس ملک کے بادشاہ بننا چاہتے ہو اور اپنے خواب کو سچا کرنا چاہتے ہو تو تمہیں میری 4 شرائط پوری کرنا ہوں گی۔ ان میں سے جو 3 شرائط ہیں وہ تو سوالات ہیں جن کا جواب دینا ضروری ہے، اور چوتھی شرط ایک عمل ہے جسے تمہیں پورا کرنا ہوگا، اور اگر تم یہ 4 شرطیں پوری کر لو تب تم میرا تخت و تاج حاصل کر سکتے ہو۔ بادشاہ کی بات سن کر عالم کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھلنے لگی اور وہ بولا، میں نے بہت سی کتابیں پڑھ رکھی ہیں اور اس دنیا میں ایسا کوئی سوال نہیں ہے جس کا میں جواب نہ دے سکوں۔ مجھے ہر سوال کا جواب معلوم ہے، اور ایسا کوئی کام نہیں جو ایک انسان مکمل نہ کر سکے۔ بادشاہ بولا، تو پھر سنو میرا پہلا سوال۔ فرض کرو میرے پاس ایک ڈبہ ہے جس کے اندر ایک اور ڈبہ ہے، اور اس کے اندر ایک اور ڈبہ ہے۔ یہ تیسرا ڈبہ مضبوط دھات کا بنا ہوا ہے، لیکن جب اس دھاتی ڈبے کو کھولا گیا تو اس کے اندر سے کچھ نہ نکلا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خواب دیکھے
کہ ایک سنہری دشت میں مشروب سے بھرے 2 پیالے رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک میں میٹھا شربت ہے اور دوسرے میں زہر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر میری بیٹی شہزادی کے پاس ایک چاندی کی تشتری ہے جس میں ایک مردانہ گڑیا اور ایک زنانہ گڑیا رکھی ہوئی ہے اور ان کے درمیان ایک چاندی کی انگوٹھی پڑی ہوئی ہے، تو ان چیزوں کا کیا مطلب ہوگا؟ ان تینوں سوالوں کے جواب دینے کے بعد تمہارا کام ہوگا کہ تم ایک ایسا شاندار منار تعمیر کرو جو اپنی خوبصورتی اور مضبوطی میں بے مثال ہو۔ ان شرائط کو پورا کرنے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں، تم چاہے 3 دن، 3 ہفتے یا 3 مہینوں یا 3 سال میں ان کو پورا کرو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ جب تم ان شرائط کو پورا کر لو تو تخت و تاج تمہارا ہو جائے گا۔ جب بادشاہ نے اپنی بات مکمل کی تو عالم کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ نے جو سوالات مجھ سے پوچھے ہیں ان کا جواب دینا میرے لیے کوئی مشکل نہیں، مجھے وقت کی ضرورت نہیں۔ دوسرے سوال ایک دھاتی ڈبے کے متعلق جو ایک بڑے ڈبے کے اندر ہے، اور جب اس دھاتی ڈبے کو کھولا جاتا ہے تو اس کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ ڈبے کے اندر ڈبے سے مراد شاہی خزانہ ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ خزانہ اس وقت بے جا اخراجات کی وجہ سے خالی ہے۔ دوسرے سوال میں آپ نے 2 پیالیوں کے متعلق پوچھا ہے جس میں ایک کے اندر شربت جو کہ میٹھا ہے اور دوسرے پیالے میں کڑوا زہر ہے۔ یہ دونوں پیالے ایک سنہری تشتری میں رکھے ہوئے ہیں، یہ سنہری تشتری آپ کا شاہی تخت ہے اور شربت سے مراد آپ کی طبیعت کی مٹھاس ہے، اور جو دوسرا گلاس ہے جس کے اندر زہر ہے اس سے مراد بادشاہت کی سختی ہے جس کے بغیر امن و امان قائم رکھنا ممکن نہیں۔ تیسرے سوال میں آپ نے پوچھا کہ شہزادی کے پاس 2 گڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کے بیچ میں ایک چاندی کی انگوٹھی رکھی ہوئی ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ اس بات کا پیغام ہے کہ اب شہزادی شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے اور اب وہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہے، مگر آپ اپنی شاہی ذمہ داریوں میں باپ والی ذمہ داریاں بھول گئے ہیں۔ عالم کی یہ جوابات سن کر بادشاہ حیرت کے مارے کچھ بول نہ سکا۔ دربار میں موجود سارے درباری اور وزیروں کا بھی حیرت کے مارے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ان کو یہ توقع نہ تھی کہ کوئی انسان ان مشکل سوالوں کے جوابات اتنی آسانی اور اتنی جلدی بوجھ لے گا۔ کچھ دیر بعد عالم دوبارہ بولا، مگر وہ شاندار مینار جس کی آپ نے خواہش ظاہر کی ہے، اس کی تعمیر میں وقت لگے گا۔ اب آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر اس چوتھی شرط کو پورا کرنے کا کام شروع کروں۔ ہاں، اب تمہیں جانے کی اجازت ہے، بادشاہ پریشان لہجے میں بولا۔ عالم واپس گھر آ گیا اور سارا قصہ اپنی ماں کو سنا دیا۔ جو آج دربار میں ہوا تھا وہ کہنے لگی، میرے پیارے بیٹے، ہر مرغہ اپنے ڈربے میں شیر ہوتا ہے، بادشاہ کا ڈربہ اس کا تخت ہے، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، اس لیے بادشاہ بننے کی ناممکن خواہش کو چھوڑ دو۔ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے ماں، صرف ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے عالم گھر سے نکلا اور اپنے استاد کے پاس پہنچ گیا تاکہ اس سے مشورہ کر سکے کہ وہ ایک ایسا مینار کیسے بنا سکتا ہے جو اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہو اور مضبوطی کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہو۔ عالم کے استاد نے جواب دیا، کوئی بھی یہ کام اکیلے نہیں کر سکتا، تمہیں اس کے لیے بہت زیادہ مددگار کی ضرورت ہوگی، تمہیں اپنے رشتہ داروں دوستوں سے رابطہ کرنا ہوگا، کیونکہ تمہیں یہ مینار تعمیر کرنے کے لیے بے شمار لوگوں کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ عالم نے استاد کی نصیحت پر عمل کیا اور اپنے جاننے والے ہر ایک شخص سے رابطہ کیا۔ چونکہ وہ خود سب کی مدد کرتا تھا، ہر شخص کے کام آتا تھا، اس لیے ہر شخص نے اس کی مدد کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ کچھ لوگوں نے اسے پتھر اور دوسرا عمارتی سامان دیا، بہت سے لوگ اس کے ساتھ بطور مستری اور مزدور کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب کی دن رات کی محنت سے یہ مینار 3 مہینے میں مکمل ہو گیا۔ دوسری طرف بادشاہ مطمئن تھا کہ عالم یہ چوتھی شرط پوری نہ کر پائے گا اور عالم بادشاہ بننے کا خواب چھوڑ دے گا، مگر جب اس نے 3 مہینے بعد بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر بادشاہ کو یہ بتایا کہ اس نے چوتھی شرط پوری کر لی ہے اور ایک ایسا مینار تعمیر کر دیا ہے
جیسا وہ چاہتا تھا۔ اب وعدہ پورا کرنے کی باری بادشاہ سلامت کی ہے۔ تو اس کی بات سن کر بادشاہ دنگ رہ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھا اور جا کر مینار کو معائنہ کرنے لگا۔ سارے وزیر بھی اس کے ہمراہ تھے۔ مینار بالکل اس کی خواہش کے عین مطابق تھا۔ اتنا شاندار مینار دیکھ کر بادشاہ حیرت سے کہنے لگا، تم نے یہ سب کیسے کر لیا؟ عالم مسکراتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، پہلے تو آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ خود کیا کر سکتا ہے، پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسرے اس کی مدد کیسے کرتے ہیں۔ جب سب مل جل کر کام کریں تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ عالم اس کی توقع سے زیادہ ہی ہوشیار آدمی ہے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اس عالم سے اپنے تاج و تخت کو کیسے بچایا جائے۔ جو بھی شرائط بادشاہ نے رکھی تھیں وہ تو عالم نے سب پوری کر دی تھیں۔ بادشاہ سوچ و بچار میں تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ آخر کچھ سوچ کر اس نے عالم کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ پھر وہ عالم سے کہنے لگا، بہت خوب عالم، اب میں تمہیں بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ سب ایک بہت بڑی دعوت میں ہوگا جس میں بہت سارے لوگ مدعو ہوں گے۔ دعوت والے دن شاہی محل کا دعوتی حال لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوگا۔ آخرکار دعوت کا دن آن پہنچا۔ ہر مہمان کی توازہ سونے کی پیالیوں میں شربت سے کی گئی۔ شاہی چبوترے پہ بادشاہ اپنے تخت شاہی پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے عالم کو اپنے برابر ایک بڑی سی کرسی پر جگہ دے رکھی تھی۔ شاہی ملازم نے جو پیالہ عالم کو پیش کیا، اس شربت میں بادشاہ کے حکم سے زہر ملا ہوا تھا۔ جب عالم نے اپنا پیالہ اٹھایا تو سامنے بیٹھے اس کے استاد نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا۔ عالم کو یاد آ گیا کہ اس کے استاد نے آج اس دعوت میں آنے سے پہلے اس سے کہا تھا، بیٹا ہوشیار رہنا، تخت ایسی چیز نہیں جسے بادشاہ یوں آسانی سے تمہارے حوالے کر دے۔ عالم کو اپنے